अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दर्स और हमारे दर्स का मौजू है तासीर रफ्तार बर तरबियत, यानी तर्ज अमल का तरबियत पर असर। दर्स शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरगिज फरामोश नेमी कुनम दर दौरे नौजवानी वक्ती सहर हा पेदरम बराई बेदार खारदने मन जहद खानदने नमाज सुबह वारद उताक मीशुद। मैं अपनी नौजवानी के उस दौरानिया को कभी भी नहीं भुला सकता कि जब मेरे वालिद नमाज सुबह के लिए मुझे जगाने के लिए मेरे कमरे में दाखिल होते थे। चिगुने बमेहरबानी व एहतराम मरा सदा मीज़त, कितने मेहरबानी से और एहतरामन तरीके से वो मुझे बुलाते थे। ऑन कद्र जुमले हा व कलमातेश ज़ीबा व दिलनशीन बूद कि हत्ता पस आज बीदार शुदन हम पूरन आज बिस्तर खुद बुलंद नेमी शुदम। कहते कि इस हद तक उनके जुमले और उनके अल्फाज इतने दिलनशीन होते थे कि मैं बेदार हो जाता था, मैं जाग जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने बिस्तर से नहीं उठता था, बल्कि खुदम रा बेख्वाब मीज़दम व मुंतज़िर मीमानदम ता चंद बार दीगर मरा सिदा कुनद व नवाजिश दहद ता बीशतर लिज्जत बेबारम। कहते मैं जाग तो जाता था लेकिन अपने बिस्तर से उठता नहीं था, सिर्फ इसलिए, इस वजह से कि मैं इंतजार में होता था कि वो मजीद चंद बार, 2-3 बार मजीद हमें बुलाए और नवाजिश से और मोहब्बत देते हुए हमें बुलाए और हम इस तरह से उनके इन बातों से, उनके इस रफ्तार से, इस तरह से बुलाने से मजीद लुत्फ अंदोज हो जाऊं। वह हमिन रफ्तारिशान सबब इलाके शदीद मन व दीगरान बे नमाज शुद, और उनका तरीका, उनका यही अंदाज ये सबब बना कि मैं और दूसरे जो जितने भी थे वो सारे नमाज को पसंद करने लग गए। इमाम सादिक अज रसूल खुदा रिवायत कर दे अंत, मौला सादिक ने रसूल अकरम से रिवायत की है। खुदावंद रहमत कुनत कसीरा के दर नीकोकारी बेफरजंदिश कुमक कुनत, खुदा उस पे रहम करे कि जो नेकी में अपने बच्चों की मदद करता है। रावी पुरसीत, रावी ने पूछा चिगुनी यारी नुमायत, किस तरह से मदद करे? हजरत फरमूदंत, आपने फरमाया अंचे के खुदक तर अंदाजे की थवानिश अंजाम दे कबूल कुनत, वो काम के जितना बच्चे से हो सका बच्चे ने उसे अंजाम दिया, उस चीज को कबूल करे। बराए खुदक मुश्किल आज ऊ न ख्वाहत, वो चीज की जो बच्चे के लिए मुश्किल है उसे अपने बच्चे से तलब ना करे। उरा बेगुनाह करदन वादार न कुनत, गुनाह के कामों की तरफ तवज्जो न दिलाए। बेऊ दुरूग न गुयत, उसके साथ झूठ न बोले। वदर बराबर उक और हाय नादुरुस्त अंजाम न दहद, और उसके सामने बुरे कामों को अंजाम न दे। अब हम पढ़ेंगे अल्फाज और उनके मायना। सबसे पहला लफ्ज है आदाब। आदाब यानी आदाब, इम्तियाज यानी फर्क, बख्शीदन बख्श देना यानी उसे दे देना, तोहफे में देना या उसे बख्श देना या माफी देना, ये दोनों चीजों में इस्तेमाल होता है। बरतर यानी बरतर, बर ओहदे गुजाश्तन यानी ओहदे पे रखना, पजीरफ्तन कबूल करना, तजुर्बे तजुर्बा, तारीफ करदन तारीफ करना, तकसीम करदन बांटना, तवक्कुफ करदन ठहरना या रुक जाना, हज हज, दास्तान कहानी किस्सा, रहबर रहबर, सज्जादे यानी सजदेगा, सारे सुफरे दस्तरखान पर, सूदमंद फायदेमंद, शनाख्तन पहचानना, इबादत इबादत, फ़कत फ़कत, फ़वाइद फ़वाइद, फ़ौरन फ़ौरन से, कायल शुदन कायल होना, गूशे कोना, मसऊल जिम्मेदार, मुकद्दस पाक, हमीम के यानी यही के, यारी नमूदन मदद करना। अब रमा पढ़ते हैं। आदाब, इम्तियाज, बख्शीदान, बरतर, बर ओहदे गुजाश्तन, पजीरफ्तन, तजुर्बे, तारीफ करदन, तकसीम करदन, तवक्कुफ करदन, हज, दास्तान, रहबर, सज्जादे, सारे सुफरे, सूदमंद, शनाख्तन, इबादत, फ़कत, फ़वाइद, फ़ौरन, कायल शुदन, गूशे, मसऊल, मुकद्दस, हमीन के, यारी नमूदन। पढ़ेंगे दर्स, और हमारे दर्स का नाम है हम सफ़र। और यहाँ हम सफ़र से मुराद ये उर्दू वाला हम सफ़र नहीं है। हम सफ़र से मुराद यहाँ पे आप लोग देख लें, दो ये लोग हैं, दो ये लोग हैं,
یہ دو دوسرے گھر کے ہیں، یہ دو دوسرے گھر کے ہیں، صحیح ہے۔ اب یہ چار مل کے اس گاڑی میں کریں گے سفر، اور اس طرح سے یہ چاروں ہو گئے ہم سفر، صحیح ہے۔ یعنی دو لوگوں کا یا چار لوگوں کا، یا اگر یہ دونوں الگ الگ گھر کے ہوتے، دو لوگوں کا یا چار لوگوں کا ایک ہی گاڑی میں سفر کرنا، اسے فارسی میں کہا جاتا ہے ہم سفر، صحیح۔ ہم سفر آگے سمجھ میں، اب ہم پڑھتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ بھی بتایا گیا ہے۔ در مسافرت کے ہمان رفتن از جائی بے جائی دیگر برائے تفریح یا کار می، کہتے مسافرت یعنی جانا کسی جگہ پہ تفریح کے لیے یا کسی کام کے لیے جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جانا، اسے مسافرت کہا جاتا ہے۔ فوائد بسیاری وجود دارد، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ مثلاً می توان دیگران و شناخت و تجربے های زیادی به دست آورد، یعنی اس کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہاں پہ مثال دیا گیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مسافرت میں دوسروں کے ساتھ رہ کے ان سے تجربہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ان سے ان کی شناخت حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اما لازم است بدانی مسافرت آدابی دارد که دانستن و عمل کردن به آنها بسیار سودمند است، لیکن ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس بات کو بھی جان لیں کہ مسافرت یعنی سفر کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اور ان آداب کو اگر ہم جان لیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدے مند ہوگا۔ تو آداب کون سے ہیں مسافرت کے آداب دیکھ لیں۔ بہتر است قبل السفر با ہم سفران خود آشنا شویم، کہتے بہتر ہے کہ سفر کرنے سے پہلے اپنے ہم سفروں سے آشنائی حاصل کر لیں، ان کی جانکاری حاصل کر لیں، یعنی جو گاڑی میں ہیں۔ در تمام میں مدت سفر با دیگران خوش رو و خوش رفتار باشیم، مکمل سفر میں سفر کا جتنا بھی دورانیہ ہے اس دورانیے میں ہم اپنے ہم سفروں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ خوش رویے سے اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ از غذای خود بے ہم سفران مان ببخشیم و اگر مارا سر سفرے یہ غذای شان دعوت نمودند بپذیریم، اگر ہم اپنے ساتھ کھانا لے کے گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کھانا ان کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر وہ لوگ اپنے دسترخوان پہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو ہم ان کی اس دعوت کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ اگر ہم سفران نیاز به کمک داشتند آنها را یاری نماییم، اگر ہمارے ہم سفروں کو مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ در مدت سفر یک نفر را به عنوان مسئول و رہبر انتخاب کنیم، سفر کے دورانیہ میں سفر کے مدت میں ایک انسان کو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ذمہ دار اور رہبر قرار دیں، یعنی اپنا بڑا قرار دیں۔ جیسے کہ ہم ایران جاتے ہیں تو ایک سالار ہوتا ہے ہمارا، تو یہاں پہ تقریباً وہی بات ہو رہی۔ کارها را در مدت سفر میان افراد تقسیم کنیم و ہر کسی کاری را که بر عهده‌اش گذاشته شده انجام دهد، ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی سفر میں کام ہیں ہمارے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کریں کہ فلاں کام فلاں کرے گا، فلاں کام فلاں کرے گا، اور انہیں چاہیے کہ اپنے عہدے کے کاموں کو انجام دیں۔ هیچ کس نباید برای خود امتیازی قائل شود تا دیگران کارهای او را انجام دهد، کوئی بھی اپنے لیے کوئی امتیاز کوئی فرق نہ رکھے کہ میں یہ کام کیوں کروں گا، اور اپنے کام کرنے میں کوئی سستی نہ کرے، اور تاکہ اس کی سستی کے سبب سے اس کا کام کوئی دوسرا انجام دے دے۔ نون بداستانی کے درآن یکی از دستورهای اسلامی در ہنگام مسافرت بیان شده است توجہ نمائیم، کہتے اب ہم ایک داستان پڑھیں گے کہ جس میں دستورهای اسلامی بیان کیے گئے ہیں مسافرت کے بارے میں، اب آپ لوگ اس پہ توجہ کریں، وہ داستان ہم پڑھتے ہیں۔ اب داستان یہ ہے، مردی از سفر حج برگشته بود و داستان سفر خود و همراهانش را برای امام صادق تعریف می کرد۔ ایک شخص اپنے حج کے سفر سے واپس آیا ہوا تھا اور مولا صادق کے سامنے اپنے اور اپنے دوستوں کے سفر کی داستان کو بیان کر رہا تھا۔ او از یکی از همراهانش بسیار تعریف می کرد، وہ اپنے ایک ہمراہ اپنے ایک ہمسفر کے بارے میں بہت زیادہ تعریف میں کر رہا تھا۔ وہ دربارے او می گفت، اور اس کے بارے میں بول رہا تھا، ہم سفر ما مرد بسیار با ایمانی بود، ہمارا ہم سفر ایک آدمی وہ بہت ہی زیادہ با ایمان انسان تھا۔ وہ در تمام مدت سفر مشغول عبادت بود، وہ تمام سفر کے دورانیہ میں عبادت میں مصروف تھا۔
و همین که در محلی توقف میکردیم فوراً به گوشه میرفت و سجاده خودش را پهن میکرد و به عبادت خدا مشغول میشد. کہتے اگر ہم کہیں پہ رکتے تھے، کہیں پہ گاڑی رک جاتی تھی تو وہ شخص فوراً سے اپنے مصلے کو لے جاتا تھا اور اسے بچھا دیتا تھا اور اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتا تھا. امام صادق پرسیدند، مولا نے پوچھا پس کارهای دیگر او را چه کسی انجام میداد؟ تو پھر اس کے اپنے جتنے بھی کام تھے ان کاموں کو کون انجام دے رہا تھا اگر وہ اتنا ہی عبادت میں مشغول تھا؟ تو مرد جواب داد، اس آدمی نے جواب دیا، ما انجام میدادیم، ہم لوگ اس کے کام کرتے تھے. او فقط به کارهای مقدسش مشغول بود، وہ فقط اپنے پاک و پاکیزہ کاموں میں مصروف تھا. امام فرمودند، مولا نے فرمایا بنابراین همه شما از او برترید. مولا نے فرمایا اس وجہ سے، اس سبب سے تم لوگ سارے اس سے برتر ہو. تو آج کے درس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آج کے درس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ہم نے 2 چیپٹر پڑھے اور اس کے علاوہ ہم نے الفاظ و جملے پڑھے. کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو آج کی کلاس سے مزید کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. اور بہت شکریہ. اللہ حافظ.